اسلام میں ظلم کہیں پر قابل قبول نہیں ہے، اسلام میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں ظالم کی کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ پیش نماز ہو، چاہے وہ مرجع تقلید ہو، چاہے وہ حاکم اسلامی ہو۔ اسلام کی نگاہ میں شیعہ اثنا عشری جو مذہب ہے اس کی نگاہ میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں ہے، ظالم قابل قبول نہیں ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ پیش نماز کے شرائط کیا ہیں اور کیا ظالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، خصوصاً اسلامک سوال ٹیم کی خدمت میں ایام عزائے فاطمیہ کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے امام جماعت کے شرائط کے سلسلے میں، اور یہ کہ جو اس میں ایک اہم شق ہے وہ یہ کہ کیا امام جماعت ظالم ہو سکتا ہے، کیا ظالم کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو پہلا جو سوال کا حصہ ہے اس کا جواب دیتے چلیں آپ کی خدمت میں کہ عام طور سے مراجع کرام 7 یا 8 شرائط بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط جو ہے وہ بالغ ہے، پھر عاقل ہے، پھر عادل ہے، اس کے بعد مرد ہونا، اور ایک اہم شرط اور ہے اس میں یعنی مرد ہو اور مومن شیعہ اثنا عشری ہو، 12 امامی ہو امام، اور اس کے بعد صحیح نماز پڑھ سکتا ہو، اس کی قرأت صحیح ہو، اور اگر مرد ہے تو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی دونوں کے لیے امامت جماعت کر سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں کر سکتی، بعض مراجع کرام کا کہنا یہ ہے۔ تو یہ 7-8 شرائط اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جو امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر عام طور سے ہمارے یہاں بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹریس دیا جاتا ہے، عادل اور عدالت۔ تو عدالت اور عادل کیا چیز ہے؟ دیکھیں، عدالت 2 طرح کی ہے، ایک عدالت اعتقادی ہے، ایک عدالت فقہی ہے۔ اعتقادی عدالت یعنی آپ کا عقیدہ توحید عدل نبوت امامت قیامت، یہ جو اصول دین ہے اس کا اعتقاد صحیح ہو، ائمہ کے سلسلے میں اعتقاد صحیح ہو، توحید کے سلسلے میں اعتقاد صحیح ہو، نبوت کے سلسلے میں اعتقاد عقیدہ صحیح ہو۔ ایک یہ ہے، یہ عدالت اعتقادی ہوئی۔ دوسری عدالت فقہی ہے۔ عدالت فقہی یعنی ایک انسان عادل ہے، اسے کب عادل شمار کریں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ ظاہر میں جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، کھلم کھلا، یعنی فسق اس سے ظاہر نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، وہ کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، کھلم کھلا برائیاں انجام نہیں دیتا ہے، کھلم کھلا جو ہے وہ لوگوں کا مال غصب نہیں کرتا ہے، کھلم کھلا جو ہے مثال کے طور پر اس کے لیے ایک ایسا شخص کہ جس کے سلسلے میں تمام لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے اور عدالت کی رعایت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو فقہی اعتبار سے عادل کہتے ہیں۔ اب سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ظالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یا ایک ظالم شخص پیش امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اسلام کا جو سسٹم ہے، ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا سسٹم ہے، خاص طور پر مذہب حق شیعہ اثنا عشری کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ظلم کی اور ظالم کی کوئی جگہ نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں ظلم ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ اسلام میں، اگر خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ شیعوں میں، شیعہ یعنی اثنا عشری میں کہیں پر بھی آپ کو ظلم جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہوا نہیں دکھا جا سکتا ہے۔ اصلا ظلم قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے پیش نماز ہو، لیڈرشپ، امامت جو ہے وہ لیڈرشپ ہے، پیش امام اگر ہے تو لیڈر ہے۔ اب چاہے وہ اس کی سب سے بالا قسم ہو، جیسے مرجع تقلید بھی جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دین کے جو بھی شعبے ہوں، عالم دین، مبلغ، آپ کے ہاں جو ہے وہ آپ کے قوم کا، آپ کے مذہب کا، آپ کے شہر کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے محلے کا پیش امام ہو، ظلم کا اگر ظالم ہے تو پیش امامت نہیں کر سکتا ہے، وہ امامت جماعت انجام نہیں دے سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ کھلا ہوا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے کہ کہیں پر بھی ظلم کو قبول نہیں کیا جائے گا، ظالم اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ظالم اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اسلام کا مسلم قانون۔ اب ایک جو اشکال ہے، عام طور سے جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے سلسلے میں میں عرض کرتا چلوں یہاں پہ، بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی امام کی عدالت کو ساقط کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ہماری کسی پیش امام سے، کسی مولانا سے، کسی مولوی سے ہماری اپنی ذاتی کوئی مشکل ہے، ذاتی اختلاف ہے، اب اس ذاتی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی عدالت ساقط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ انصاف سے کام لیں۔ انصاف یہ آپ کی ذاتی ان سے، آپ کی نظریاتی آپ کا کوئی اختلاف ہے، یہ نظریاتی اختلاف اس بات کی بنیاد نہیں بن سکتا ہے کہ اس کی عدالت ساقط ہو جائے۔ عدالت وہاں ساقط ہوگی جہاں کھلم کھلا فسق و فجور، کھلم کھلا گناہ،
کھلم کھلا جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنا، کھلم کھلا جو ہے کسی کا مال غصب کرنا، یہ واضح ہو جائے تب عدالت ساقط ہوگی، ورنہ ذاتی طور پر شخصی طور پر کوئی اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے عدالت ساقط نہیں ہوگی۔